کہا ہاں مرنا ہے، پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. یہ تو خدائی بات ہو گئی نا. جیسے کہ مجھے پتا ہے، ارے بھائی ہم نے دیکھا کرونا میں کہ دادا کے کاندھے پہ پوتے کا جنازہ، باپ کے کاندھے پہ بیٹے کا جنازہ. تو ضروری نہیں ہے کہ پہلے بڑا جائے گا کہ پہلے چھوٹا جائے گا. آغا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. تو میرے بھائی کہا کہ بھائی ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے بعد میں مجھے مرنا ہے. تو مسکرانے لگے، کہا ہاں پہلے مجھے مرنا ہے بعد میں آپ کو مرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ اب دوسرا سوال، دماغ کی پھرکی تو گھوم گئی تھی، صبح صبح دماغ تو خراب ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا تھا. تو غصے میں نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا چچا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. اللہ نے ایک زبان سے نکالا، اللہ نے نکالا قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو پھر گاڑی والی زندگی کے پیچھے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. سبحان اللہ. یہ تھی دائی کی دعوت. دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا دل پہ تیر کی طرح جا کے لگتی ہے. میرے بھی دل پہ بات لگی، کہہ کے سلام کر کے چلے گئے. میں ان کو دیکھتا رہا کہ یہ کون ہے بھائی، یہ کیا کہہ کر چلا گیا. داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، یہ کون سی زندگی ہے؟ اب دماغ میں وہی بات گھوم رہی ہے، گاڑی قبر میں نہیں جائے گی، داڑھی قبر میں جائے گی. گاڑی والی زندگی کے لیے وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. گاڑی چلا رہا ہوں اور یہی بات سوچ رہا ہوں، یہی سوچ رہا ہوں. بس اللہ نے اس سوچ کے اندر دل کو ایسا پگھلایا، ایسا نرم ہو گیا دل. پھر اس کے بعد میں جو انگلینڈ کی جماعت آئی تو پہلی بار کسی جماعت سے ملاقات کے لیے میں نے اجازت دی کہ ہاں میں ملوں گا. بس پھر انہوں نے آ کر کے انگلش میں بات کی، ایک گھنٹہ انگریزی میں بیان کیا. بات چیت ہوئی، تشکیل کی. 4 مہینے کی نہیں، 40 دن کی نہیں، 3 دن کی نہیں، بس صرف مرکز میں آنے کی تشکیل کی. مرکز میں گیا، مرکز کی چٹائی پہ جب رات کو سویا، جو تھا بتایا انہوں نے کہ کس طرح سے جو ہے دل میں خیالات آئے. تو وہاں پہ رات کو جو ہے کچھ لوگ مرکز میں تہجد میں رو رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا مرکز میں تہجد میں لوگ اٹھ کے اللہ کے سامنے ایسی آوازاری کرتے ہیں، ایسا نوحہ، ایسا رونا. ایک خوف طاری ہوا دل میں. میں نے ساتھی سے پوچھا، وہ فاروق جناب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے بولا فاروق جناب یہ کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں ایسا؟ ان کو کیا تکلیف ہے، ان کو کیا پریشانی ہے، ان کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، پیسے روپیوں کی ضرورت ہے، آپ کہہ دیں میں ان کو دے دوں گا. کہا نہ، یہ تو امت کے غم میں رو رہے ہیں. میں بولا امت کیا ہوتی ہے؟ بولے جتنے بھی مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اور اللہ کے نبی ایسی ہی امت کے غم میں رویا کرتے تھے. آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہانڈی میں کوئی چیز پکتی ہے تو آواز آتی ہے، ویسے آپ کے سینے سے آواز آتی ہے. میں نے کہا یار آج اپنا باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روتا، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں روتی. بچے راتوں کو جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، پارٹیاں مناتے ہیں، ڈسکو میں جاتے ہیں اور نہ جانے کلبوں میں جاتے ہیں. ماں باپ سوتے ہیں، ماں باپ بھی عیش کرتے ہیں. کون کس کے لیے روتا ہے؟ یہ لوگوں کے لیے کیوں رو رہے ہیں؟ بولے یہی تو کام ہے، اسی کی تو محنت ہے کہ اپنا ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے اکثر کہا کرتے تھے ارے کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے خادم، کہاں ملیں گے ایسے اللہ کی راہ میں لگانے والے، کہاں ملیں گے ایسے نوکر، کہاں ملیں گے ایسے خادم جو اپنا لگاتے ہیں، اپنا کھپاتے ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کر روتے اور کہتے اللہ معاف کر دے، جیسا کرنا تھا ویسے نہیں کیا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے یہ محنت چلائی. ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ نے ہدایت کا راستہ بتلایا. ہم قدر کر لیں اس کام کی، اس محنت کی، نداروں کی.
ان مدارسوں کی جن کے ذریعے سے جہاں سے یہ سب علم نکل رہا ہے، یہ روشنی نکل رہی ہے، نور بن کے سارے عالم میں پھیل رہی ہے. ہمارے بچے ان مدارسوں میں جا رہے ہیں، مکاتبوں میں جا رہے ہیں، اور یہ جو انسان بن رہے ہیں، ورنہ ہم تو جانور بن گئے تھے. بس پھر میں کیا تھا کہ میں نے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز پہلی بار پڑھی، اور میں نے دعا کی، اللہ اگر یہ سچے، ان کا کام سچا، یہ محنت سچی، تو مجھے ہدایت دے اور میری بھی جو ہے زندگی کو بدل دے، مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے. بس وہ قبولیت کا وقت تھا، وہ کہہ کر کے میں چٹائی پر سو گیا. تو جب مسجد کی چٹائی میں جو اللہ نے نیند عطا فرمائی، وہ نیند کے لیے میں ترستا رہ گیا جب تک میں فلمی دنیا میں تھا. رات بھر نشے کرتا تھا، شراب اور شباب کی محفلیں چلتی تھی، لیکن وہ نیند نہیں آتی تھی. اللہ نے نیند چھین لی تھی، بے چینی دلوں میں ڈال دی تھی، بے برکتی، بے سکونی. لیکن جب اس رات کو میں جب اللہ کے گھر کی چٹائی پہ سویا تو اللہ نے وہ جنت کا مزہ چکایا. وہ رات کو سکون چین کی نیند اللہ نے عطا فرمائی، جس سے لگا کہ بھائی کچھ تو ہے. پھر فجر کی نماز کے بعد بیان ہوا، اور اس میں نے 3 دن کا ارادہ کر کے مجھے پہلی بار اورنگ آباد لے گیا. اورنگ آباد پہلی بار 3 دن لگے. وہاں سے اللہ نے زندگی کے رخ کو بدلنا شروع کیا. پھر اللہ نے بدلتے بدلتے آج 25 سال ہو گئے اس محنت کے اندر جوڑ کر، آج بھی جو اللہ کا دین سیکھ رہے، دین کی محنت میں لگے ہوئے. تو یہ داڑھی والی زندگی اب انتظار میں ہے کہ کب یہ داڑھی قبر میں جائے گی، کیونکہ سارے نبیوں کی ایک سنت جو ہے وہ قبر میں جائے گی، وہ ہے داڑھی والی سنت. آج ہم نے اس یونیفارم کو اتار دیا، اپنے طور طریقے بدل دیا. آج ہم اپنے مسلمان بھائی جو فلمی دنیا کے اندر آج اللہ نے عزت دے رکھی ہے، نہ جانے اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ اللہ نے عروج پہ رکھا ہے، وہ سارے مسلمان ہیں. ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ان کو دیکھ کر کے فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا آئیڈل بنا لیتے ہیں. ان کے نقش و قدم پر ان کے جیسا چہرہ، مہرہ، لباس، ان کے جیسا فیشن، ان کے جیسا سٹائل کرتے ہیں. میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ بہت بڑے غم کی بات ہے کہ اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہم نے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے سٹائل کو چھوڑ دیا، ان کے ایسا چہرہ، مہرہ، لباس ہم اختیار کرنے کے لیے جو شرماتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں اور لوگوں میں ہماری عزت گھٹ جائے گی. نہ دوستو، یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. جس طرح سے ایک پولیس والے کو وردی سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے مسلمان کو اللہ نے ایک وردی دی ہے. یہ داڑھی والی زندگی، یہ چہرہ مورا لباس، یہ ملا مولوی کا سٹائل نہیں ہے بھائی. یہ ملا مولوی کا سٹائل نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا سٹائل ہے. اور قیامت تک کہ اللہ نے اس کو محبوب کر لیا، پسند کر لیا، اور مہر لگا دی اور کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے حبیب والا راستہ ہے، میرے حبیب والا طریقہ، میرے حبیب والا سٹائل، میرے حبیب والا فیشن، جو قیامت تک کے چلے گا. ارے یہ تو اپنے طریقوں پہ مطمئن ہی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں. ہمارے نوجوان بچے یہ نہیں جانتے کہ ہم جن کو فالو کر رہے ہیں وہ کس کو فالو کر رہے ہیں. آج بالی ووڈ والے کو ہم فالو کر رہے ہیں. ارے یہ بھی تو دیکھو کہ بالی ووڈ والا کس کو فالو کر رہا ہے. جب دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ بالی ووڈ والا ہالی ووڈ والے کو فالو کر رہا ہے، اور ہالی ووڈ جو ہے وہ یہود و نصارہ ہے. اب وہ بھی تو کسی کو فالو کر رہے ہوں گے، ہالی ووڈ والے بھی تو کسی کو فالو کر رہے ہوں گے نا. ان کا بھی تو کوئی امام ہوگا، ان کا بھی تو کوئی مقتدی ہوگا، وہ بھی تو کسی کے مقتدی ہوں گے. تو جب غور سے دیکھو گے تو پتا چلے گا کہ ان کا مقتدی، ان کا امام ایک کتا ہے. کتا انگریز کو دیکھا ہے، کتا آگے آگے چلتا ہے، انگریز پیچھے پیچھے چلتا ہے.
یہ انگریز سمجھتا ہے میں کتے کا مالک ہوں اور کتا سمجھتا ہے یہ میرا نوکر ہے، میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کون مالک کون نوکر پتہ نہیں. اس انگریز کو ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نے ان کو نمونہ بنا لیا، ان کو آئیڈل بنا لیا. تو آج علم کی ضرورت ہے، علم کی کمی یہاں تک لے کر آ گئی. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر علم نہیں ہے، علم دین نہیں ہے، تو یہ بات پیدا ہو گئی. آج ہم جو ہے وہ کلین شیو ہو کر کے ہیرو لوگوں کی سٹائل مار رہے ہیں. کہیں اپنے آپ کو شاہ رخ خان سمجھ رہے، کہیں سلمان خان سمجھ رہے، اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہے. ہماری جماعت ایک دفعہ ایک علاقے میں چل رہی تھی. ایک کارگزاری سناؤں گا چھوٹی سی. آپ لوگوں کو بور تو نہیں ہو رہا نا بھائی؟ ہو رہا ہے تو بول دو تو دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پتہ نہیں کچھ گلے میں خراش سی ہو رہی ہے. ایک علاقے میں ایک زمانے میں ہم 4 مہینے لگا رہے تھے. ایک علاقے میں جماعت گئی. وہاں پہ ایک ساتھی نے عجیب کارگزاری سنائی. اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک دفعہ جو ہے ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کئی ہزار لوگ اس میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اب حکومت کی طرف سے آتے ہیں لوگ، لاشوں کو چھانٹا. اب جس کا چہرہ مورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل کھا رہا تھا، چہرے پہ داڑھی تھی، ٹوپی تھی، لباس تھا، تو کہا کہ مسلمان کی لاش ہے، اس کو دفنا دو. اور بہت سارے مسلمان ایسے تھے جن کا چہرہ مورا لباس سنت طریقے پہ نہیں تھا، تو ان کو غیر ایمان والوں کے ساتھ میں کہا کہ اس کو جلا دو. ایک ساتھی اپنے دعوت تبلیغ کا بڑا پریشان ہوا یہ دیکھ کر کے. اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی، یا اللہ اس کے اندر بہت سارے مسلمان ہوں گے جو چہرہ نہیں ہونے کی وجہ سے، لباس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ پہچانے نہیں جا رہے اور دنیا کی آنکھ میں جلا دیے جائیں گے. اس نوجوان کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی. اس نے آ کر کے حکومت والوں کو کہا کہ بھائی دیکھو اس میں بہت سارے مسلمانوں کی لاش ہے، آپ اس طرح ان کو نہیں جلا سکتے. ارے تو بولے کیسے پہچانیں گے، کیسا پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر ایمان والا ہے کہ ایمان والا، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی. اس نے کہا ہاں ایک چھپی ہوئی سنت ہے جس کی وجہ سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایمان والا ہے کہ غیر ایمان والا ہے. تو لاشوں کی شرمگاہ کو کھول کر کے دیکھا گیا تو کئی ایک لاشیں جو ہے مسلمانوں کی نکلی، لہٰذا ان کو جو ہے دفن کیا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھپی ہوئی سنت کی بدولت اس خدا نے دنیا کی آنکھ سے بچایا. اگر زندگی مستقل سنت پہ ہوگی تو کیا خدا جہنم کی آنکھ سے نہیں بچائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہم رات کو جب نکلتے ہیں نا ہمارے یہاں ویکینڈ پہ، وہاں پہ چیک پوسٹ پہ کھڑے ہوتے پولیس والے، ڈرنک اینڈ ڈرائیو ایسے ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے ان کے پاس میں، ایک آلہ ہوتا ہے، وہ ایسے منہ کے پاس لے کے جاتے، دیکھتے ہیں تو اس میں بتاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہے کہ نہیں پی ہے. اگر شراب پی ہوئی ہے تو فوراً جو ہے گاڑی کو سائڈ میں لگاتے ہیں اور اس کو اریسٹ کرتے ہیں، فائن مارتے ہیں. تو اکثر میں اپنی فیملی کے ساتھ میں جب گزرتا ہوں رات کو وہاں سے، تو وہ دیکھتا ہے مجھے پولیس والا ایسا، جاؤ جاؤ سب جاؤ، بالکل گاڑی کے قریب بھی نہیں آتا، صرف میرا چہرہ دیکھتا ہے کہ بھائی یہ تو مولوی صاحب ہے، اس کے چہرے پہ تو اس کے نبی کی سنت ہے، تو یہ جو ہے دارو تو نہیں پیے گا، تو دور سے کہتا جاؤ. اور بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو، بی ایم ڈبلیو مرسیڈیز والوں کو، بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں والوں کو رکاتا ہے، کانچ نیچے کرا کے منہ کے اندر جو ہے وہ انسٹرومنٹ لگا دیتا ہے. تو میرے گھر والے اکثر پوچھتے یا آپ کو ایسا کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ نبی کی سنت کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ خوف دل میں ڈالتا ہے، اور یہ نبی کی سنت کا اثر ہے. اللہ انشاءاللہ آخرت میں اللہ جنت میں بھی ایسی داخل کرے گا. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آج علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں غفلت میں پڑ رہے ہیں. بے حسی والی زندگی، جاہلیت والی زندگی.
تو علم کو عام کرنا ہے، علم کو پھیلانا ہے، بچوں کو بچپن سے جو ہے مکتب میں اور مدارسوں میں ڈال کر کے ان کو علم کی جو ہے وہ حقیقت ان کے سامنے لانا ہے، ان پر چھوٹی سی عمر سے محنتیں کرنا ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ مجھے جب پتہ چلا، مفتی عمر صاحب نے مجھے جو ہے دعوت دی، مدعو کیا، تو میں تیار ہو گیا الحمدللہ، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے اس جگہ پہ ایسے علاقوں کے اندر مدرسے بنے۔ لیکن یہ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ اکیلے کا کام نہیں، یہ ٹیم ورک ہے، یہ سب کے تعاون سے، سب کی سوچ اور سب کی محنت اور سب کی لگن اور سب کی فکر سے یہ چیز بنیاد پڑے گی اس کی۔ تو یہ جو سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے، یہ اس کے اندر ہماری فکروں کو ہمیں ڈالنا ہے، اس بنیاد کے اندر اپنی فکروں کو ڈالنا ہے، کیونکہ فکر جو ام الاعمال ہے، سارے اعمال کی ماں ہے فکر۔